السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستو میں نجیب درانی حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹرم شیئر کرنے جا رہا ہوں، ایک ٹرم کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں جسے فاشزم کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، اسی پہ میں بات کروں گا کہ یہ آئیڈیالوجی کہاں سے آئی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا جو پرپز ہے وہ کیا ہے، اور اس ورڈ کو یا اس آئیڈیالوجی کو ہم کس کانٹیکسٹ میں یوز کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم فاشسٹ شخص پہ بات کریں گے کہ جو فاشسٹ شخص ہے وہ کون ہے۔ آپ نے اکثر عمران خان کو اپنی تقریروں میں سنا ہوگا کہ مودی فاشسٹ ہے۔ ابھی کرنٹلی پاکستان میں وہ جو اپوزیشن پارٹی کی جو گورنمنٹ بن گئی ہے اسی کو وہ فاشسٹ گورنمنٹ کہتے ہیں۔ تو دوستو اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ فاشزم کیا ہے، فاشسٹ شخص کون ہے، اسی ورڈ کا جو اوریجن ہے وہ کہاں سے ہوا تھا۔ دوستو یہ جو ورڈ جو فاشزم ہے یہ جو بیسیکلی ایک مومنٹ تھے، پولیٹیکل مومنٹ تھی، پولیٹیکل آئیڈیالوجی تھی جو کہ 20th سنچری میں یعنی 20ویں صدی میں یورپ میں رونما ہوئی تھی، یعنی یورپ سے یہ آئیڈیالوجی ابھر آئی تھی۔ اس کا جو دوسرا نام ہے اس کو ہم یورپین مومنٹ بھی کہتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اس کو ہم بلیک شرٹ مومنٹ بھی کہا جاتا ہے، اس جو آئیڈیالوجی ہے یا جو فاشزم ہے۔ دوستو اس کا جو فاؤنڈر ہے وہ ہے بینٹو مسولینی، جو کہ اٹلی کا رہنے والا تھا، وہ وہاں کے لیڈر تھے۔ اس نے یہ پارٹی بنائی جو کہ اس پارٹی کو اس نے بلیک شرٹ مومنٹ یا فاشزم کا نام دے دیا، یا فاشسٹ پارٹی کا نام دے دیا اس نے۔ دوستو یہ جو اس ورڈ کا جو مطلب ہے یا اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو مسولینی تھے وہ بہت ہی ریجڈ پرسن تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ان کی جو پاور ہے وہ صرف ان کی حکومت رہے، باقی کسی کی حکومت نہیں رہے۔ وہ اپنی پاور کو غریب عوام پہ یوز کرتے تھے، مختلف جب مومنٹس ابھر آتی تھی وہ اس مومنٹس کے خلاف وہ پاور یوز کر کے انہیں سپریس کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اسی وقت جو مسولینی اٹلی میں ایک مومنٹ سٹارٹ ہو گئی تھی، ایک تحریک سٹارٹ ہو گئی تھی جسے پیزنٹ مومنٹ کہا جاتا ہے، جو کہ مزدوروں اور کسانوں کا ایک مومنٹ تھی۔ تو مسولینی جو تھے جب انہیں پتہ چلا کہ ایک مومنٹ ابھر آئی ہے تو اس نے اپنی پاور یوز کر کے اس مومنٹ کو انہوں نے کیا کر دیا، سپریس کر دیا۔ یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کے سامنے کوئی بھی بندہ نہ آئے، جو پاور رہے یا جو ڈکٹیٹرشپ رہے یہ صرف مسولینی کی ہی رہے۔ تو وہاں سے یہ آئیڈیالوجی کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے یا جو فاشزم ہے، اس آئیڈیالوجی کو کہا جاتا ہے ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو کہا جاتا ہے جس میں ساری کی ساری پاور ایک شخص کے پاس ہوتی ہے، اور وہ پاور وہ اس طریقے سے یوز کرتا ہے کہ باقی جو اپوننٹس ہیں یا جو اپوزیشن والے ہیں وہ بالکل سپریس کرتے ہیں، نہ ان کی وہ آواز سنتے ہیں، نہ ان کی ڈیمانڈ سنتے ہیں۔ اور یہ جو ہے فاشزم، اس کے اندر جو ڈیموکریسی اس کو نیگیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، یہ بالکل کسی پارلیمانی گورنمنٹ پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، یہ بس اپنے پاور کو وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں، اپنی جو پاور ہے وہ یوز کرتے ہیں غریب عوام لوگوں کے سامنے۔ دوستو یہ جو فاشزم ہے اس میں یہ ایک کنسیپٹ جو کہ کریکٹرائزڈ ہم کہہ سکتے ہیں، یہ اتھارٹیرین نظام ہے جس میں ایک شخص کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، وہ اتھارٹی یوز کرتے ہیں اپنی اپوزیشن کے خلاف، اپنی عوام کے خلاف اور دوسرے ملکوں کے خلاف۔ اور یہ بالکل آپ جو فاشسٹ لیڈر ہوتا ہے، یہ جو فاشزم والے ہوتے ہیں، یہ بالکل اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں دوسری عوام سے، دوسرے لوگوں سے، دوسرے نیشن سے، کہ وی آر دا بیسٹ اینڈ دیئر از نو ون دیٹ دے کین کمپیٹ ود اس۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو یہ جو فاشزم ہے، آپ اس کی جو آئیڈیالوجی یا آپ ہٹلر سے بھی آپ تشبیہ دے سکتے ہو۔ ہٹلر بھی ایک فاشسٹ لیڈر تھے کیونکہ وہ بھی اپنی عوام پر اپنی پاور یوز کرتے تھے، اپنی اپوزیشنز پر پاور یوز کرتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ جو پاور ہوگی تو صرف میری ہوگی۔ اسی طرح جو فاشسٹ لیڈر ہوتا ہے، یہ جو فاشزم ہے اس کے اندر جو جتنی بھی سوشل لائف ہے عوام کی وہ اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل لائف ہو کسی کی، چاہے وہ سوشل لائف ہو، چاہے وہ اکنامک لائف ہو، یعنی ساری کی ساری وہ پاور انہی کے پاس چلی جاتی ہے۔ دوستو اس میں میں نے کہا تھا کہ اس میں ڈیموکریسی کو، پارلیمانی نظام کو بالکل وہ نیگیٹ کرتے ہیں، اور وہ بالکل ایک ریجڈ نظام ہوتا ہے جس میں ساری کی ساری پاور ایک شخص کے پاس ہوتی ہے، اور وہ پاور جس طرح یوز کرنا چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی یہ ویڈیو پسند آئے گی، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ٹرم کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔